أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين سيما علي أمير المؤمنين. أما بعد فقد قال الإمام علي المرتضى عليه الصلاة والسلام: الإيمان والاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالأرکان. میرے محترم مخاطبین، سامعین اور ناظرین، بالخصوص در بطول سے ہمیشہ وابستہ رہنے والے اور در بطول کی خدمت انجام دینے والے مخلص مومن بھائیوں، میں آپ سب کی خدمت میں عرض سلام و ادب کے بعد ایک اہم ٹاپک پر آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اگرچہ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے صرف ایک درس نہیں بلکہ پوری ایک سیریز کی ضرورت ہے اور تفصیل سے اس پر گفتگو کرنی چاہیے، لیکن ہم تمام چیزیں اگر بیان نہیں کر سکتے تو ساری چیزیں چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں. تفصیل نہ صحیح، اختصار ہی صحیح. ایمان کے سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے آرائز پیش کرنا چاہتے ہیں. ایمان بہت اہم ٹاپک ہے. ایمان اور یقین، یہ آپ سے عرض کر دوں، ہمارے یہاں ایک مثال بولی جاتی ہے، اس کو مثبت مثال کے طور پر شمار کیجیے گا، البتہ زبان زد خاص و عام ہوتی ہے کہ ایمان اور یقین کا ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں محاورے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی ایمان کی یقین سے اور یقین کی ایمان سے ہٹ کر کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گفتگو مشکل ہے. لہٰذا ایمان اور یقین کا ہر لمحہ ساتھ ہے. ایمان کے بغیر یقین اور یقین کے بغیر ایمان کی گفتگو ادھوری ہے. میں آج ایمان کے سلسلے سے گفتگو کرنا چاہوں گا تو یقین کی خود بخود حیثیت سامنے آ جائے گی. ایمان کیا ہے؟ مختصر گفتگو ہے مگر بہت اہم ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر قرآن کی اور حدیث کی فضا میں میرے ساتھ پورے انہماک سے چلیے. اگر آپ انہماک سے پورے وقت میرے ساتھ چلے تو چونکہ آپ صاحبان ایمان ہیں، آپ کے ایمان میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور آپ کو اس ایمان سے لبریز گفتگو کو سماعت فرمانے میں لطف آئے گا. انشاءاللہ مومنین محظوظ ہوں گے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے سلسلے میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں، بڑی مختلف تعریفیں ہوئی ہیں، الگ الگ باتیں کی گئی ہیں اس سلسلے میں، لیکن جو صاحبان ایمان ہیں ہماری اصطلاح میں وہ ظاہر سی بات ہے امیر المومنین کے جملے کو زیادہ توجہ سے اور زیادہ اہمیت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. مولا کائنات نہج بلاغہ کے حکمت نمبر 127 میں اور اس کے علاوہ بھی دوسری بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الاعتقاد بالجنان. ایمان کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 مرحلے ہیں. اگر یہ تینوں مرحلے طے کر لیتا ہے بشر تب تو وہ مومن کہے جانے کے لائق ہے، ورنہ اس کے ایمان پہ شک ہوگا، ایمان کے معیار پہ وہ کھرا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے، یہ سوالیہ نشان اپنے ساتھ لیے ہوگا. بہرحال مولا کائنات جو تعریف کرتے ایمان کی وہ اس طریقے سے کہ الایمان هو الاعتقاد بالجنان. ایمان دل کے یقین کا نام ہے. پہلا مرحلہ ایمان کا کیا ہے؟ پہلی چیز ایمان کی 3 شرطیں ہیں، 3 خصوصیتیں ہیں، 3 باتیں ہیں. پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے ایمان کے متعلق کہ انسان کو دل سے یقین ہو، عقیدہ ہو، اعتقاد بالجنان. جب اعتقاد بالجنان انسان کو ہوتا ہے تبھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مومن ہے. اس کو میں تھوڑا سا آگے واضح کروں گا. دوسری چیز کیا ہے؟ والاقرار باللسان. خالق نہج بلاغہ نے جتنے جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں، جتنے خطبے بھی ارشاد فرمائے ہیں، ہر جملے میں اور ہر خطبے میں لطف کا
नज़ाकत का, फसाहत का, बलागत का, अंदाज़े सुखन के उरूज का अजीब मरहला देखने को मिलता है। चुनांचे आप देखें कितने पुरकैफ अंदाज में, कितने खूबसूरत अंदाज में खालिक नहज बलागा गुफ्तगू कर रहे हैं और फरमाते हैं अल ईमानो हुवल एतकादो बिल जनान, दिल की गहराई से जब एतकाद होता है तो उसे ईमान कहते हैं। वल इकरारो बिल लिसान, और ज़बान से साथ में इकरार भी होना चाहिए, तब इंसान मोमिन कहलाता है। और यहीं पे बात रुकनी नहीं चाहिए, दिल से यकीन भी हो, ज़बान से इकरार भी हो, ज़बान से इकरार भी हो। उसके बाद वल अमलो बिल अरकान, अपने आज़ा और जवारे से अपने ईमान का इजहार भी करे, अमल उसका बोले कि वो मोमिन है। यही सबसे दुश्वार मंजिल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत तो होती है, जिनके दिल में आले मोहम्मद से अक़ीदत तो होती है, लेकिन और ज़बान से इकरार भी कर लेते हैं कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, आशिक़ हैं, मोमिन हैं, हम विलायती हैं, हम मौलाई हैं, लेकिन जब अमल की मंजिल आती है तब पीछे हट जाते हैं। याद रखिएगा, अली के नुक्ते निगाह से इंसान दिल में अक़ीदा रखते हुए, ज़बान से इकरार करते हुए सिर्फ मोमिन नहीं हो सकता है, बल्कि 3 स्टेप हैं, तीनों को पूरा करना ज़रूरी है। और तीसरा मरहला सबसे सख्त मरहला है। यहीं पे बहुत से लोग ज़बान से ईमान का दावा करने वाले अमल के मैदान में पीछे रह जाते हैं और अपने को हकीकी माना में मोमिन साबित नहीं कर पाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हमारे सारे भाइयों तक ये पैगाम पहुँचे कि जो लोग भी मोमिन अपने को समझते हैं, अली के एतबार से वो हकीकी मोमिन उस वक्त होंगे कि जब उनका ईमान दिल और ज़बान तक न रहे, बल्कि दिल और ज़बान की सरहदों से बाहर निकल करके आज़ा और जवारे के ज़रिए से ज़ाहिर होने लगे। अब बात करे तो वो बात करे जो अली पसंद है, काम करे तो वो काम करे जो अली पसंद है। किसी के यहाँ जाए तो जाने से पहले ये देखे अली क्या पसंद करते हैं, यहाँ जाना मुनासिब है या नहीं। किसी के यहाँ न जाए तो न जाने से पहले, रुकने से पहले देखे अली का मिजाज क्या है। कुछ दे तो उस तरीके से दे कि जो ईमान की शर्त होती है। जो कुछ भी किसी की हिमायत करे तो हिमायत करने से पहले अली को मेयार बनाए, अल्लाह को मेयार बनाए। किसी का साथ न दे तो साथ न देने में भी, किसी की मुखालिफत में भी मेयार जो हो वो अली की ज़ात हो, अली के खुदा की शख्सियत हो, उसकी ज़ात हो। ये तमाम चीज़ें जहन में रहे। अगर बोल रहा है तो सच बोले, अगर कुछ सुन रहा है तो हलाल चीज़ें सुने, कुछ देख रहा है तो जायज़ चीज़ें देखे। अगर वजूद का एक एक हिस्सा ईमान का इजहार करता हुआ नज़र आए, तब अली की बताई हुई तारीफ़ पे वो खरा उतरता है। चुनांचे बहुत से लोग ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने ईमान का सिर्फ इजहार नहीं ज़बान से, बल्कि अमल से भी, और अमल से सिर्फ नहीं, दिल की गहराई से भी, दिल की गहराई से भी यकीन होना चाहिए। क्योंकि जब तक यकीन इंसान के दिल में नहीं होता है ना, उस वक्त तक वो सच्चा मोमिन कहे जाने के लायक नहीं होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में यकीन है मगर अमल से इजहार नहीं कर पाते। बाज़ वो हैं जिनका अमल से तो ज़ाहिर होता है कि वो बड़े मौलाई हैं, बड़े दीनदार हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, लेकिन दिल में अभी उस तरीके से ईमान रासिख नहीं हो पाया है। मौलाए कायनात की मुखालिफत पे आने वाले बहुत से लोग ऐसे थे कि जो अपने को मोमिन कहते थे मगर हकीकी माना में वो मोमिन न थे। क्यों? इसलिए कि उनके क़ुलूब में ईमान नहीं उतर पाया था, शक और तरद्दुद की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और ज़ाहिर में बड़े अच्छे अमल वाले थे, ज़ाहिर में बड़े मुत्तकी थे। ऐसा चेहरे पे निशान था सजदों का कि लोग देख के धोखा खा जाएं। ऐसी तिलावतें करते थे, ऐसा कुरान पढ़ते थे कि लोग हैरत में पड़ जाते थे, लोग फ़रेब मुब्तला हो जाते थे। चुनांचे नहज बलागा की हिकमत नंबर 97 में, इसके पहले जो मैंने अर्ज़ किया वो हिकमत नंबर 127 है, और अब जो अर्ज़ कर रहा हूँ 97 है, हिकमत नंबर 57। उसमें तहरीर किया जाता है सैयद रज़ी की तरफ से कि समिअ रजुलन मिनल हरूरिया,
یا من الحورا، قبیلے حروریہ کے ایک شخص کے بارے میں امیر المومنین نے سنا کہ یتہجد و یقرأ، کہ بہت زیادہ عبادتیں کر رہا ہے، بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، عبادتیں کرتا رہتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، عبادت مسر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حروریہ یا حرورہ وہ جگہ ہے، حرورہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے تھے جنگ نہروان کی تیاری کے لیے، امیر المومنین سے لڑنے کے لیے، خوارج جن کو کہتے ہیں وہ افراد، یہ خوارج کا مرکز ہے، خوارج کا یہ اڈا تھا۔ اب وہاں کے ایک شخص کے بارے میں امیر المومنین کو پتہ چلا کیسی ایسی عبادتیں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ مولا کائنات ایسے انسان کے لیے فرماتے ہیں کہ نومن، اس کے لیے اور اس جیسے تمام انسانوں کے لیے، نومن علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یقین کے ساتھ سو جانا شک اور تردد کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس نماز سے کہ جو شک کی حالت میں ہو، وہ نیند بہتر ہے جو یقین کی صورت میں ہو۔ بس پتہ یہ چلا کہ انسان اس وقت حقیقی معنوں میں مسلمان اور صاحب ایمان بن پاتا ہے کہ جب شک کے مرحلے سے نکل کر کے یقین کی منزل میں وارد ہو جائے۔ اعتقاد ہونا چاہیے، الاعتقاد بالجنان۔ نہروان والے کیا تھے؟ ذرا سی بات پہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے۔ جنگ صفین میں امیر شام معاویہ کے مشاور امریاس، جو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا مکار مانا جاتا ہے، اس کی مکاری کے جال میں پھنس گئے۔ جب اس نے جنگ صفین میں ہار کو سامنے دیکھا تو یہ کہا کہ جتنے بھی قرآن ہیں لشکر والوں کے پاس سب نکالے جائیں۔ قرآن نکلوایا گیا، سب کو نو کے نیزہ بلند کروا کے یہ آواز بلند کروائی، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق صرف اور اللہ کو ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے جو حکم ہے، قرآن ہے جو فیصلہ کرے گا۔ نو کے نیزہ پہ بلند قرآنوں کو جب ان خوارج نے دیکھا جو علی کے ساتھ ابھی تک ہم رکاب تھے، تو علی کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ علی نے کہا، علی سے کہا کہ مالک اشتر کو واپس بلا لیجئے ورنہ ہم آپ کے سر پہ تلوار چلا دیں گے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سامنے نیزے بلند ہے اور صاحب قرآن کے اوپر تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن نہیں ہے، حقیقی قرآن نہیں ہے، وہ چند دفتیوں میں لپٹی ہوئی ایک کتاب ہے، مجھ سے ہٹ کر کے قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ صاحب قرآن میں ہوں، روح قرآن میں ہوں، اصل قرآن میں ہوں، معانی قرآن میں ہوں، مفہوم قرآن میں ہوں، بطن قرآن میں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ قرآن میری وجہ سے ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں دھوکے میں نہ آؤ۔ اور یہ لوگ نہیں مانے، یہ افراد ادھر پلٹے امریاس کی مکاری کے نتیجے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شک تھا، یقین نہ تھا دل میں۔ اس کے بعد جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ معاویہ باطل پر ہے، امیر شام باطل پر ہے، امریاس کی مکاری تھی، تو علی کے پاس پھر تلوار لے کر کے آتے ہیں، علی سے پھر جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، برسر پیکار کہتے ہیں توبہ کیجئے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا حق کیا ہے، ہم دھوکے میں تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن آپ نے جانتے ہوئے سلو کیوں لی کی؟ آپ نے کیوں مالک کو واپس بلوایا؟ آپ نے امیر شام سے جیتی ہوئی جو جنگ تھی اس کو ہار میں تبدیل ہو رہی تھی، اس کو قبول کیوں کر لیا؟ ہماری بات آپ نے اس وقت کیوں مان لی؟ آپ نے غلطی کی تھی، آپ توبہ کیجئے۔ اب آپ دیکھیے، اب ادھر سے علی کے اوپر، اور علی سے کہتے ہیں توبہ کیجئے ورنہ ہم آپ سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ مولا کہتے ہیں توبہ وہ کرتا جو خطا کار ہوتا ہے، میں نے غلطی نہیں کی تھی، خطا کار تم ہو، تم توبہ کرو۔ لیکن وہ علی سے توبہ کے لیے اصرار کرتے ہیں، اور یہ لوگ بعد میں جنگ کرتے ہیں علی سے، جسے جنگ نہروان کہتے ہیں۔ جنگ نہروان میں 4000 خوارج آئے ہیں علی سے لڑنے کے لیے، مارے گئے ہیں، جو کچھ بچے کچے تھے انہی کا جو ہے وہ حصہ تھا عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے علی کو شہید کیا تھا مسجد میں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں یہ لوگ چونکہ مردد ہیں، شک کی حالت میں ہیں، تو ایسے لوگوں کی عبادت جو ہے نا، جو شک کی صورت میں رہتی ہے کہ کبھی امیر شام کے ساتھ، کبھی علی کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، ایک طرف یقین نہیں ہے نا، ایسے لوگوں کے لیے علی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی عبادت سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جانا۔ یہ منزل ہے، چنانچہ قرآن مجید بھی سورہ حجرات میں کہتا ہے، یقین اور ایمان کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا ولم قل لم تؤمنوا
वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। सूरह कुरान मजीद में सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 में ऐलान होता है कि ये लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए, आराब कहते हैं ईमान ले आए, नबी इनसे कह दिए तुम ईमान नहीं लाए हो, तुम ये कहो कि असलमना, हम इस्लाम लाएं। इस्लाम से आगे की मंजिल है ईमान। तुम ये कह दो कि हम इस्लाम लाएं, ज़बानी दावा है तुम्हारा, ईमान अभी नहीं। क्यों? वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, चूँकि ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं दाखिल हुआ है। जब तक दिल में न दाखिल हो उस वक्त तक इस्लाम ईमान में तब्दील नहीं होता है। ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने कह दिया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़हुव मुस्लिम। नबी की हदीस भी है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान से कह दे वो मुसलमान है। लेकिन ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कहते थे, ईमान नहीं था, दिल से यकीन नहीं था। चूँकि दिल की गहराई से यकीन नहीं था, लिहाजा कुरान ने कहा कि ये लोग ईमान नहीं रखते, ये लोग मोमिन नहीं हैं। जो कह रहे हैं कि मैं मोमिन हूँ, हम ईमान लाए हैं, हम साहिब ईमान हैं, मोमिन हैं, नबी से कह दिए कि नहीं, लम तुमिनु, तुम लोग ईमान नहीं लाए हो। इसी तरीके से सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में शुरुआत में ही ऐलान होता है कुरान मजीद के कि वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, कि लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान ले आए, लेकिन ये लोग ईमान नहीं लाए हैं, ये लोग मोमिन नहीं हैं। कहते तो हैं मोमिन हैं मगर ईमान नहीं लाए हैं। तो वो लोग के जो मोमिन अपने को कह रहे हैं और उनको कुरान बार बार कह रहा है, ऐसी आयतें और भी हैं कि ये लोग ईमान नहीं लाए, ये लोग मोमिन नहीं हैं। क्यों नहीं है मोमिन? उसकी वजह यह है कि ईमान की जो बुनियादी शर्त है कि दिल में वो ईमान उतर चुका हो, यकीन में तब्दील हो चुका हो, उसका फुकदान है इनके यहाँ, उसकी कमी है इनके यहाँ। क्यों? इसलिए कि जब तक यकीन नहीं होता, यकीन कल्बी नहीं होता है, उस वक्त तक ईमान के दर्जे पे इंसान फायज नहीं हो पाता है। और जब यकीन हो जाता है दिल की गहराई से इंसान को, तब वो मंजिल होती है कि अब खुदा और रसूल को अपने बाप पर, भाई पर, रिश्तेदारों पर, औलाद पर तरजीह देता है। चुनांचे सूरह मुजादला, कुरान मजीद में सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 में ऐलान होता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम वो लोग के जो ईमान ले आए हैं अल्लाह और रसूल पर, उनको तुम नहीं पाओगे कि युआदूना मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू, तुम उन लोगों को नहीं देखोगे कि वो लोग अल्लाह और रसूल के ऊपर तरजीह दें किसी को, हत्ता वलौ कानू आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिम अल ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिल कुदुस। कि देखो जो लोग साहिबान ईमान हैं, ये लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह और रसूल पर वाक़ई ईमान रखते हैं, क़यामत पर वाक़ई ईमान रखते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि जो अपने घर वालों पर, अपने कबीले वालों पर, अपने हत्ता बाप पर, भाई पर, रिश्तेदारों पर तरजीह नहीं देते हैं। किसी तरजीह भाई और रिश्तेदार को और किसी को भी तरजीह नहीं देते अल्लाह और रसूल पर। दोस्ती नहीं होती इनकी किसी से। अजीज़ों, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत पर ईमान रखता है, उसका दोस्त वो नहीं हो सकता कि जो अल्लाह और रसूल से दुश्मनी रखे। काफिरों से उसकी दोस्ती नहीं होती, गैर मुस्लिम से उसकी दोस्ती नहीं होती। अगर गैर मुस्लिम से दोस्ती है, काफिर से दोस्ती है, उसको अपना दोस्त समझता है कि जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन है, तो फिर जान ले कि वो अल्लाह रसूल का दोस्त नहीं है। इसलिए कि दुश्मन खुदा और खुदा की दोस्ती, दुश्मन रसूल और रसूल की दोस्ती, और मैं मोमिनों से कह दूं, अपने साहिबान ईमान भाइयों से, दुश्मन अली और अली की दोस्ती, ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती है। जो अली का दोस्त है वो अली के दुश्मनों से दोस्ती नहीं कर सकता है। हाँ, मेरी बात से मैसेज ये न जाने पाए कि मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, हम अखलाक का पैगाम कैसे देंगे, दोस्ती नहीं करेंगे। देखिए, दोस्ती और चीज़ है और अखलाक और चीज़ है। अखलाक तो नबी के ऊपर जो कूड़ा फेंकती थी उस खातून की आदत के लिए नबी गए हैं। अली को जो गालियां देता था उस मर्द शामी को लिबास और खाना पेश किया, इमाम हसन ने अपना घर पेश किया है।
اخلاق سے پیش آنا یہ تو ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا طریقہ ہے، اخلاق سب کے ساتھ اچھا رکھیں، مگر دل میں محبت اگر ہو تو صرف خدا کی اور خدا والوں کی ہوگی۔ اللہ کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، رسول کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ایز اے انسان اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کو جب بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کر کے مصر میں، تو خط لکھا، اور اس میں خط میں آپ جانتے ہیں یہ ہے مولا کائنات نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر تم حاکم بن کر کے جا رہے ہو کہ تمہارے بھائی ہیں، یا مذہب میں یا خلقت میں، یعنی یہ مسلمان ہونے کے ناطے تمہارے بھائی ہیں یا انسانیت کے ناطے۔ تو انسانوں سے برادرانہ سلوک اس کو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جہاں اللہ کی مرضی اور ان کی مرضی آ جائے پھر آپ اللہ کی مرضی کو کچل نہیں سکتے ہیں۔ اگر آفس میں جاب کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اپنا چہرہ اس طریقے سے بنا کے لے کے چل رہے ہیں کہ جو اسلام کی تعلیم ہے، اور آفس کا باس کہہ دے کہ نہیں آپ اپنا چہرہ صاف کر کے آئیے اور آپ جو ہے وہ اسلامی حلیے کو بدل دیجئے، خواہران ہیں، جاب کرتی ہیں، ان سے کہا جائے کہ آپ بغیر حجاب کے آئیے، تو آپ اللہ کی مرضی کو ترک نہ کیجئے، اللہ کی مرضی پر کسی غیر اللہ کی مرضی کو ترجیح نہ دیجئے، ان کے ساتھ دوستی کا حق ادا نہ کیجئے کہ کیا کریں ناراض ہو جائے گا، میرا باس ہے، میرا فلاں جو ہے وہ کلیگ ہے، فلاں یہ ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ جہاں اللہ کی مرضی ٹکرا جائے وہاں چونکہ آپ دوست اللہ کے ہیں، اللہ کی مرضی سے ٹکرا جائے تو غیر اللہ کی مرضی چھوڑ دیے، چاہے ماں اور باپ کی بات کیوں نہ ہو۔ اللہ کی مرضی کے اوپر کسی کو ترجیح اگر دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ایمان کا حق ادا نہیں ہوا ہے، ایمان کی منزل تک انسان نہیں پہنچ پایا ہے۔ بہت سی گفتگو اس سلسلے میں ہے، تفصیلی باتیں ہیں، مگر چھوڑتا ہوا میں بعض باتیں جو نوٹ بنائے ہیں اس کو چھوڑتا ہوا میں ہلکا ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہاں پر سمیٹنا چاہوں گا۔ تو ایمان دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر یقین، بغیر اعتقاد قلبی کے ایمان ممکن نہیں ہے۔ اور یاد رہے ہمیشہ اپنے دل کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قلب، میں نے عرض کیا نا، قلب میں ایمان اترنا چاہیے، الاعتقاد بالجنان، دل کی گہرائی سے، قلب سے۔ امام فرماتے ہیں کہ دل کے ثابت قدم رہنے، راہ حق پر باقی رہنے کے لیے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان بہت بہکاتا ہے، شیطان بہت ورگلاتا ہے، آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد چھٹے امام کی خدمت میں کہتا ہے کہ مولا ہمیں کچھ ایسی دعا تعلیم فرما دیجئے کہ ان حالات میں، کہ جو حالات ناسازگار ہیں، نامساعد ہیں، پرآشوب دور ہے، ہم جو ہے وہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو باقی رکھ سکیں۔ اب یہاں سے ایک پیغام اور دینا چاہوں گا، میں امام کی حدیث پیش کر رہا ہوں ثبات قلبی کے لیے، ایمان قلبی کے لیے، مگر ایک پیغام اور ساتھ میں دینا چاہوں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دعا بار بار پڑھتے رہو، یہ دعا انقاذ غریق کے نام سے ہماری کتاب موجود ہے۔ کیا؟ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، میرے قلب کو ثابت رکھ اپنے دین کے اوپر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امام کے چاہنے والے نے، صحابی نے دعا پڑھی، ایک لفظ کو ایڈ کر دیا اور یہ کہا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے فرمایا تھا یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اس نے کہا یا مقلب القلوب والابصار، یعنی اے دلوں کے اور نگاہوں کے بدلنے والے، ہماری جو ہے ہم کو جو ہے وہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ امام ناراض ہو گئے، امام نے اسے ٹوک دیا۔ امام فرماتی یہ ابصار کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو ابصار نہیں بتایا تھا، یہ مقلب القلوب والابصار کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بولا کیا عربک گرامر کے لحاظ سے اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے؟ مقلب القلوب والابصار، امام نے فرمایا نہیں۔ تو کیا کوئی معنی کے لحاظ سے، میٹر کے لحاظ سے اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ مقلب القلوب والابصار کہا جائے؟ دل کے بدلنے والے، نگاہوں کے بدلنے والے، کہا نہیں، معنی بھی صحیح ہے، اللہ جیسے مقلب القلوب ہے ویسے مقلب الابصار ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ مولا جب نہ گرامر کے لحاظ سے کمی ہے،
کمی ہے نہ معنی کے لحاظ سے خرابی ہے، تو آپ کیوں مجھے منع کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پوائنٹ نقطہ، امام فرماتے میرے بھائی جو مولائیوں ذہن میں رکھیے گا، امام فرماتے ہیں کیونکہ میں نے نہیں کہا، بس معلوم یہ ہوا کہ ہم مطیع و فرما بردار ہیں، ہم عبد ہیں، وہ مولا ہیں، ہمیں اتنا کرنا ہے جتنا انہوں نے بتایا ہے۔ تو نماز میں، دین میں، شریعت میں، اسلام میں، مجلس میں، ماتم میں، اذان میں، اقامت میں، کسی بھی چیز میں ہم کو ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہم ان کی محبت میں ان کے بتائے ہوئے عمل سے ایک قدم آگے بڑھے تو ان کی توہین ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا کہیں اتنا کرنا ہے، جہاں کہیں چلیں وہاں چلنا ہے، جہاں کہیں ٹھہر جاؤ وہاں رک جانا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ہے عظیم مرحلہ، اور قلب جو ہے وہ ثابت رہنا چاہیے، اور ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ثابت رکھے، ثابت قدم رکھے ان کے راستے پر، ورنہ بڑے بڑے لوگ بہک گئے ہیں۔ میں صرف ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں، زبیر اور طلحہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ زبیر امام کا پھوپھیزاد بھائی بھی تھا، امام کا چاہنے والا تھا، ہر جنگ میں علی کے ساتھ رہتا تھا، ہمر کعب تھا، اور اس وقت کہ جب آگ اور لکڑی لے کر کے خلیفہ اول کے زمانے میں، خلیفہ دوم کے سربراہی میں لوگ آئے ہیں، دروازہ جلایا ہے جناب فاطمہ زہرا کا، اس وقت اگر علی کے دفاع میں کسی نے تلوار کھینچی ہے تو وہ زبیر ابن عوام تھے۔ لیکن کیا ہوا زبیر کا حال؟ بعد میں ثبات قدمی نہ رہی، قلب بہک گیا، لہٰذا جنگ جمل میں وہ خاتون جو علی سے لڑنے آئی تھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے علی سے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے زبیر کا مرحلہ، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ثبت قلبی علی دینک، پروردگار ہمارے قلب کو ثابت رکھنا اپنے دین کے اوپر۔ گفتگو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، بات بہت سی کرنے کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان کو ظاہری طور پر چاہے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کو چھپانا پڑے، تب بھی دل کا یقین جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ اس سلسلے سے یہ ہے، بہت مشکل کیا ہے؟ عمل والا ایمان زیادہ، اور اہم کیا ہے زیادہ ایمان؟ دل والا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے بیچ میں زبان ایک وسیلہ ہے، زبان کا اقرار۔ الاعتقاد بالجنان سب سے امپورٹنٹ ہے، الاعتقاد بالجنان، اور العمل بالارکان سب سے مشکل ہے، اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ الاقرار باللسان۔ اب آئیے الاعتقاد بالجنان کی امپورٹنس کو دیکھیے، اور ارکان سے ذرا سا کہیں مجبور ہو جاتا ہے انسان تو بدلنا پڑتا ہے، تقیہ کی منزل آ جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ایسے موقع پہ جب تقیہ کی منزل آ جائے لیکن دل مطمئن رہے، دل کا ایمان ڈاواڈول نہ ہو، تب بھی انسان مستحق کے حمد و ثنا بن جاتا ہے، جیسا کہ جناب عمار یاسر کے لیے قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیے گا، قرآن مجید میں آپ کو ملے گا جناب عمار یاسر کے لیے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں اعلان ہوتا ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ لوگ جو ہے مستحق کے سزا ہیں، لیکن وہ انسان کہ جس کا قلب مطمئن ہے، اسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ بول دے زبان سے کہ جو اس کے دل میں نہیں، عقیدہ نہیں ہے، عقیدے خلاف بول دے، لیکن دل مطمئن ہے، اس انسان کا نام ہے عمار یاسر۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے، اور یہی عمار یاسر وہ ہیں، اور یہی تقیہ کی آیت ہے، تقیہ کے اوپر مہر جو ثبت کرتی ہے وہ یہ آیت ثبت کرتی ہے۔ آیت جناب عمار یاسر کے لیے آئی تھی، جن کی والدہ کو اور جن کے والد کو بہت بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے والدین تاریخ اسلام کے پہلے شہید ہیں، انہی کے بیٹے جناب عمار یاسر۔ تو جناب عمار یاسر کو معیار حق بھی بتا دیا تھا، جب حق اور باطل کے درمیان جنگ ہو، جس کے ساتھ عمار رہیں گے وہی حق ہے، اور نبی نے فرمایا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار۔ عمار یاسر وہ ہیں کہ جو لوگوں کو جنت کی طرف بلائیں گے اور لوگ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ آپ جانتے ہیں معاویہ کی طرف سے بار بار اپنی طرف بلانے کی کوشش ہوتی تھی، اور عمار کہتے تھے تم لوگ علی کے ساتھ آ جاؤ، ہے نا؟ تو نبی کہتے ہیں کہ یہ جنت کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو جہنم کی طرف بلانے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہی وہ ہیں کہ جن کو گروہ باغی قتل کرے گا۔ اور چونکہ جنگ صفین کے موقع پر جناب عمار یاسر کو امیر شام کے لشکر والوں نے قتل کیا تھا، لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد جو شک و شبہ میں تھی کہ علی حق پر ہیں کہ معاویہ، وہ علی کے ساتھ آ گئے، کیونکہ نبی کا واضح جملہ تھا
کہ گروہ باغی قتل کرے گا عمار یاسر کو، اور عمار یاسر علی کی محبت میں شہید کر دیے گئے۔ اب میں گفتگو کو آخری منزل پہ لے جاتے ہوئے ایک بات عرض کر دوں کہ جس نے یہ فرمایا ہے کہ الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، وہی علی خود معیار ایمان ہے۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ مسجد میں پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے، سوال ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مومنوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے یا نبی اللہ؟ امیر المومنین وارد ہوتے ہیں اور علی سے خطاب کرتے ہوئے نبی اکرم فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، فریقین کی کتابوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ مفہوم نقل ہوا ہے، یا علی حبک ایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان بھی اور تقوی بھی ہے، تمہاری عداوت کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ معیار ایمان و تقوی علی کی ذات ہے۔ انسان علی سے محبت کرے گا تو متقی بھی کہلائے گا، مومن بھی کہلائے گا۔ علی کی محبت دل میں اگر نہیں ہے تو کچھ بھی کر لے جائے، نہ وہ متقی ہو سکتا ہے نہ وہ مومن ہو سکتا ہے۔ اور علی کو معیار ایمان اور کل ایمان بتاتے ہوئے جنگ خندق میں نبی نے فرمایا تھا، جو جملہ ہمارے مخاطبین کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، کہ کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو علی معیار ایمان ہیں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ جناب سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پہنچے، جناب ابوذر جو 9ویں درجے پہنچے، اور جو مومنین، جو خاص مومنین خاص درجے حاصل کرنے میں نبی کی زبانی کامیاب ہوئے ہیں، ان سب کے معیار، ان سب کے لیے معیار ایمان علی کی ذات تھی۔ علی سے جتنی زیادہ انسان کو محبت ہوتی چلی جائے گی، اللہ کا اتنا بڑا عاشق ہوتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ پیغام ذہن میں رکھیے گا کہ جو علی والا ہوگا وہی اللہ سے محبت کرے گا، اور جتنا زیادہ علی والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ کے احکام کو پاؤں تلے کچلتے ہوئے صرف علی علی کہنے والا، صرف علی علی کہنے والا، وہ علی والا واقعی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو علی والا ہوگا وہ علی کی سنے گا۔ نماز پڑھیے گا تو اپنی مرضی سے لاکھ دل چاہے کچھ گھٹانے اور بڑھانے کا، مگر اگر واقعین مومن ہیں تو نماز وہ پڑھیں گے جو علی نے بتایا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو ویسے عمل کریں گے جیسے علی نے بتایا ہے۔ علی کی محبت میں بھی علی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے کوئی عمل خیر بھی کیا جائے تو وہ عمل خیر شمار نہیں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔